جانیے کہ زمانہ جاہلیت میں کیسی شادیاں ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں پہلی صورت یہ تھی شادی کی کہ لڑکے والے لڑکی والے کو نکاح کا پیغام دیتا، پھر دونوں کی رضامندی سے لڑکے والے لڑکی کو مہر دے کر کے اپنے نکاح میں رکھ لیتے۔ شادی کی دوسری صورت، جب عورت حیض سے پاک و صاف ہوتی تو ان کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کرواؤ، اور خود شوہر اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہتا یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، پھر چاہتا تو شوہر اس کے پاس جاتا۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ شادی کی تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ 10 سے کم کی ایک جماعت کسی ایک عورت کے پاس جاتے، بدکاری کرتے، زنا کرتے۔ ایسی عورت جب حاملہ ہوتی، ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت ان 10 کو بلا بھیجتی، سب کو آنا پڑتا تھا۔ پھر وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہے لے لیتی کہ اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا بیٹا اور اس کی بیوی مان لیا جاتا۔ نکاح کی چوتھی صورت یہ تھی کہ ایک ہی عورت کے پاس بہت سارے مرد جاتے، بدکاری کرتے، اور وہ عورت اپنے دروازے پہ ہری جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتی تھی جو نشاندہی کا کام دے کہ جو بھی مرد اس کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ بہت سے مرد ان کے پاس جاتے۔ ایسی عورت جب حاملہ ہوتی، ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت شروع سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی مرد حضرات ان کے پاس گئے سب کو بلا بھیجتی، سب کو آنا پڑتا تھا۔ پھر عورت قیافہ شناس کو بھی بلاتی۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق جس شخص کے ساتھ بھی چاہے اس بچے کو اور اس کی ماں کو مربوط کر دیتا، پھر اس کی بیوی اور اس کا بچہ مان لیا جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے نکاح کی تینوں صورتوں کو باطل و بیکار کیا اور ایک صورت جاری رکھا جو آج بھی دنیا میں رواج پایا ہوا ہے، یعنی لڑکے والے یا لڑکی والے کوئی بھی نکاح کا پیغام دے اور دونوں رضامندی سے دونوں کی شادی